میں صرف اپنے دیش کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اپنا دیش ہے یہ، اس کی پہلے فکر ہونی چاہیے. تو بھارت دیش میں، اپنے دیش میں جتنا شراب کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، طلاق کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے کیا؟ کوئی ساتھ دے ہی نہیں رہے بھائی. صحیح بولا غلط بولا؟ ہو رہا ہے نا. کتنے گھرانے ٹوٹ رہے. میں ایک مرتبہ بہار میں سفر کر رہا تھا تو کچھ ہندو عورتیں بول رہی تھی، ہندو مہیلا بول رہی تھی نتیش بابو کا بھلا ہو. نتیش بابو نے شراب پر جو پابندی لگا دی تو کتنے گھر ٹوٹ گئے. ورنہ کیا ہوتا تھا، شراب پی کے آتا تھا اور سیدھا بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لیتا تھا. ختم. آئے پی پا کے آیا، مار پیٹ کیا. مسئلہ بھائی جو بڑے بڑے ایشو ہیں جس سے زیادہ سماج کا نقصان ہو رہا ہے، فکر. اور یہاں جو ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ دھسا دیں گے، سب پریشان ہو جائیں گے، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی. تو تین چیز میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وشربت الخمور، شراب پی جائے گی. تو 31 کو کچھ نوجوان بھی پیے ہوں گے کہ نہیں پیے ہوں گے؟ میں تو اپنے نوجوانوں سے بات کرتا ہوں. اور میں ابھی سفر کر رہا تھا، اب مجھے ایک دلیل مل گئی. یہ دلیل ملتی ہی نہیں تھی، بہت ڈھونڈ رہا تھا. کہ میں سوچتا تھا کہ زیادہ لڑکے لوگ ہی خراب ہوتے اور ہمیشہ بولتا تھا خراب خراب خراب. ابھی میں سفر کر رہا تھا، جس بوگی میں تھا 5-6 لڑکے لڑکیاں، وہ لوگ 30-35 لوگ گھومنے گئے تھے، کسی کالج کے تھے. تو 5-6 لڑکیاں جمع ہو گئے، بولے تاش کھیلتے ہیں. اور پھر لڑکوں کو بھی بلایا. تب پتا چلا کہ بھائی سینئر سٹیزن سب سو رہے ہیں. سینئر سٹیزن، بوڑھے لوگ سو رہے ہیں، ان کی فکر نہیں ہے. یہ چاہے لڑکے ہو لڑکیاں ہو، کالج کے کہیں بھی شور مچا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رات کے 12 بج رہے ہیں، 1 بج رہے ہیں، تو برائی میں ساتھ دے رہے ہیں. جبکہ برائی کے لیے اس نے ہی بلایا تھا. اور ہی ہو ہا ہا، اور وہی اسٹائل بات کرنے کا جیسا لڑکے لوگ بات کرتے ہیں، اور سب تالی مارنا، ملنا، یہ کرنا وہ کرنا. تو میں بولا نہیں بھائی، وہ ون سائڈ بات کرنا صحیح نہیں ہے. لیکن سب لوگ غلط نہیں ہیں. میں تو ہمیشہ بولتا ہوں سب لوگ صحیح بھی نہیں، سب لوگ غلط بھی نہیں. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی. میرے بھائی ہو، میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو کالج میں پڑھتے ہیں، ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں آپ کی وجہ سے زیادہ بدلاؤ آئے گا. آپ اپنا اخلاق ایسا رکھیے کہ سامنے والا آپ کے اخلاق کے آگے جھک جائے. لیکن ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسا ہوتا نہیں. اکثر کیا ہوتا، ہم ہی لوگ دوسرے کے اس میں جا کے مل جاتے ہیں اور زیادہ سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ ایپٹوڈل بننے کی کوشش کرتے ہیں اور مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اس لیے میں اپنے، لیکن ماشاءاللہ کچھ بھائی بڑے اچھے ہیں جن کی وجہ سے الحمدللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اس لیے سدھار پیدا کرنا ضروری ہے. ہم کہیں بھی رہیں، ہم اور آپ قرآن سے بدے ہوئے، ہم کہیں بھی رہیں، ہم اور آپ حدیث سے بدے ہوئے، ہم کہیں بھی رہیں، ہم دنیا کے اندر زندہ ہیں تو یوں ہی ہم زندگی گزار نہیں سکتے. ہماری لائف جو ہے وہ بدی ہوئی چل رہی ہے، ہمیں اسی دائرے میں چلنا ہے، شریعت کے حساب سے چلنا ہے. اور ماشاءاللہ کچھ بھائیوں کی محنت سے الحمدللہ بڑے پیمانے پر ایک بڑا اچھا کام بھی ہو رہا ہے. اس لیے سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سدھار پیدا کرنا، سماج کے لیے فکر مند رہنا، ہم سب کو کوشش کرنا، ایک دعوت و تبلیغ کا کام ہے. آج دیکھ لیجئے کہیں کہیں آپ کو لگے گا کہ بھئی وہ اس کو مار دے رہا ہے، اس کو مار دے رہا ہے، اس کو مار دے رہا ہے. وہ جانور کے چکر میں انسان کو مار رہے ہیں، کہیں سختی زیادہ ہے، کہیں کم ہے. تو آخر یہ جو ماحول پیدا ہوا ہے، ہمیں اور آپ کو دعوت کا کام کرنا، اللہ کا پیغام پہنچانا. کیونکہ اللہ کا جو قرآن ہے اللہ کے بندوں کے لیے، سب کے لیے قرآن ہے. قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے، قرآن صرف پوری دنیا کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے قرآن ہے. تو اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ضروری ہے. دلیل غور کریں، دیکھیں دعوت و تبلیغ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2169 2169. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو. بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کا عذاب آئے گا. اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تم دعا کرو گے فلا یستجاب لکم ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. جب دعا کرو گے تو اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرے گا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں
भला बताइए पूरी दुनिया में दुआएं हो रही कि नहीं हो रही भाई? हो रही ना, हो रही है। आजकल लोग सवाल भी पूछते और हम और आप झगड़ते, मौलाना लोग मुनाजरा करते। कौन से सवाल पे? अच्छा, फर्ज नमाज के बाद दुआ करना कि नहीं करना? झगड़ा झगड़ा झगड़ा। पूरी दुनिया में दुआ हो रही है, हरम के अंदर भी दुआ हो रही है, मक्के के अंदर भी और मदीना के अंदर भी। दुआ के फायदे कुछ असर नजर आ रहा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। दुआ करने से पहले हमें और आपको फिक्र, इसलिए तो बोल रहा हूं सुधर जाओ, वहां सुधार पैदा करना। दुआ के लिए झगड़ना है या दुआ कैसे कबूल हो उसके लिए झगड़ना है? बोलिए, अल्लाह के दरबार में दुआ कैसे कबूल होनी चाहिए उसके लिए झगड़ना है, या फिर दुआ करता कि नहीं करता उसके लिए झगड़ना है? आज पूरा झगड़ा इस पर हो रहा है। क्या होते हैं, कुछ लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने आते, अगर टोपी लगा के नहीं नमाज पढ़े तो कुछ इमाम साहब मिलते और उनको फटकार के भगा देते। यानी झगड़ा हो रहा है उस चीज पर जिस पर झगड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि बगैर टोपी के नमाज नहीं होगी तो क्या बगैर दाढ़ी के नमाज हो जाएगी? इस पर कोई झगड़ा नहीं कर रहा है। यानी जहां झगड़ा होना चाहिए जिस पॉइंट पर, उस पर हो ही नहीं रहा है, और जिस पर नहीं होना चाहिए उसी पर हो रहा है। एक दुआ के लिए हो रहा है, बहुत सारे मसाइल के लिए हो रहा है। लेकिन मैं जो इस हदीस में बताना चाहता हूँ कि सुधार पैदा करना, कि अल्लाह ताला का जो अजाब आए उस वक्त हम दुआ करेंगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। दावत और तबलीग का काम कर रहा हूँ, उसके लिए लगे रहना। तो बताना ये था, दुआएं हो रही है, कबूल का नहीं हो रही। याद रखिएगा, अगर हम और आप दुआ सही तरीके से करते हैं तो अल्लाह कबूल करेंगे। लेकिन दुआ करने से पहले एक पॉइंट से आप समझ जाएंगे मैं जो बताना चाहता हूँ। हम और आप जाते हैं मुर्गी वाले के पास, अरे भाई बिस्मिल्लाह करके ज़बह किया है कि नहीं किया है, और प्रोडक्ट में लिखा हुआ आता हलाल, हलाल लिखा हुआ था ना, हलाल। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो आप लोग मेरा साथ देंगे कि प्रोडक्ट पर जो हलाल लिखा हुआ है उसी के नीचे एक चीज और लिख दिया जाए। कितने लोग साथ देंगे मेरा? उसके नीचे एक चीज और मैं लिखवाना चाहता हूं। जहां हलाल लिखा हुआ है उसके नीचे एक चीज और लिखने का। प्लीज हलाल पैसा लेकर ही आइएगा। समझ गया? माशाअल्लाह, प्लीज हलाल पैसा लेकर ही आइएगा। आज तक किसी दुकानदार ने हमसे पूछा, किसी मुर्गी वाले ने हमसे पूछा कि आपका पैसा हलाल का है कि हराम का? आज तक पूछा। हम कौन होते पूछने वाले कि आपकी मुर्गी हलाल की है, बिस्मिल्लाह करके काटा कि नहीं काटा? जिस तरह हमें पूछने का अधिकार है उसको भी अधिकार है कि नहीं कि आपका पैसा हलाल का है कि नहीं? मेरे भाई, अल-मुजमुल कबीर लित-तबरानी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, या साद अतिमत अमत तकुन मुस्तजाबत दावा। साद, अपना खाना हलाल कर लो, तुम जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाहु अकबर। तो यहाँ दुआ के लिए लड़ाई हो रही है, हलाल खाने के लिए लड़ाई। फिक्र हलाल खाने की होनी चाहिए, हराम से बचने की। जो दुआ मांगेंगे अल्लाह कबूल करेगा। अब किसी के बाद दुआ करवाने जाने की जरूरत है? उसका एक ही हल है, कौन सा? या साद अतिमत तकुन मुस्तजाबत दावा। साद, तुम अपना खाना हलाल कर लो, तुम जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दुआ की फिक्र करने से पहले हमें और आपको अपने खाना हलाल होने की भी फिक्र होनी चाहिए। अगर इसमें सुधार पैदा कर लिया तो हम और आप कामयाब है। दो चार पॉइंट और आ गया, वो बयान करने के बाद आपसे रुखसत होऊंगा। हमें और आपको सुधार पैदा करना है सुन्नत के सिलसिले में, तौहीद के सिलसिले में करना है। आज देख लीजिए, हर गली में वली है। अरे भाई, वली लोग सस्ते नहीं होते, बहुत महंगे हैं वो, लेकिन हमने हर गली में बेचारे को ले आए। क्या मालूम, समझ में नहीं आता। और बड़े शिकवे शिकायत लोग करते हैं, यार आप लोग वली को नहीं मानते। गलत है भाई, हम तो वली को मानते हैं। गौर से सुनिएगा, हम लोग वली को मानते हैं और वली के शान में जो भी गुस्ताखी करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं।
لیکن ہم لوگ ولی سے مانگتے نہیں ہیں. ہم کہیں گے بیٹا دے دیجئے، بیٹی دے دیجئے، فلاں ایک دکان دے دیجئے، ایک گاڑی دے دیجئے، ایک بنگلہ دے دیجئے، یہ نہیں کریں. لیکن ہم مانتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ولی کو نہیں مانیں گے اور اگر ولی کے خلاف کچھ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دے گا. اللہ اکبر. کون اللہ سے لڑنا چاہتا ہے بھائی؟ کوئی ہے آپ میں سے اللہ سے لڑنا چاہتا؟ کوئی؟ وہ دلیل ہے اور وہ حدیث قدسی ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6502. من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی مول لے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اس لیے کبھی بھی ولی سے دشمنی نہیں کرنے کا اور ولی کی شان میں گستاخی بھی نہیں کرنے کا. ولی کی شان میں یہ بڑی گستاخی ہے کہ ہم ولی سے یہ کہیں کہ ہم کو بیٹا دے دو. ولی کی شان میں یہ بڑی گستاخی ہے کہ ہم اپنے اولیاء اللہ سے کہیں جو بیچارے وہ خود کہہ کے گئے کہ میں بیٹا نہیں دیتا، میں بیٹی نہیں دیتا، میں بگڑی نہیں بناتا، میں مشکلوں کو حل نہیں کرتا، سب حل کرنے والا اللہ. تو ان سے وہ چیز مانگی جائے جو ان کے قبضے میں نہیں ہے، نہ وہ دے سکتے ہیں، تو یہ ان کی شان میں بڑی گستاخی ہے. تو سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. توحید کے سلسلے میں فکر مند رہنا. دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، پریشانی میں ڈالنے والا اللہ، پریشانی سے نکالنے والا اللہ، سب کے کام آنے والا اللہ، سب کو چمکانے والا اللہ، پریشانی میں ڈالنے والا اللہ، اکیلے اللہ کرتے. نوازنے والا اللہ، غریبوں کو نوازنے والا اللہ، امیروں کو نوازنے والا اللہ، فقیروں کو نوازنے والا اللہ، ثواب کو دینے والا اللہ. فکر ہو. اس کے بعد سنت کی فکر کرنا ضروری ہے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی سنت کے لیے ایک دوسرے کے لیے لڑائی جھگڑا مناظرہ بحث. ارے بھائی سنت پر عمل کریں گے تو اپنا ہی فائدہ ہے. اچھا امتحان حال میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پاسنگ مارک ہے 35 اور 100 کا پرچہ ہے، تو کیا 35 لکھ کے ہم اور آپ چلے آئیں گے بھاگ کے؟ آپ لکھ کے آئیے گا. کتنے لوگ بھائی 35 میرا ہو گیا میں بھاگ رہا ہوں؟ نہیں بھائی، سب لوگ یہی چاہیں گے کہ بھائی کم سے کم میرا 100 تو ہو جائے. تو اسی طرح ہم اور آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو 100 کوشش کیجئے کہ سنت پر جتنا زیادہ عمل ہوگا اتنا ہی مارکس زیادہ بڑھ جائے گا. لیکن لوگ لڑتے، لڑائی جھگڑا کرتے، مناظرہ کرتے، اور شیطان بھی ان کو بہکا کر کے رکھا. شیطان بھی بہت اچھا ہوشیار ہے، بہکا دیتا. اب بیچارے کچھ لوگ مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، کچھ لوگ پاؤں ملا ہے، کچھ لوگ نہیں ملا ہے. اب بھائی جو نہیں ملا ہے تو ان سے زبردستی ملانے کا. لیکن کتنے لوگ پھیلاتے خود اپنے اتنا پھیلا دیتے اور ان کو اتنا سکاڑ دیتے. یہ بھی چل رہا. ارے بھائی یہ بھی تشدد، ایسا نہیں کرنے کا. بھائی وہ بیچارے کو سنت نہیں معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس دن بیچارے کو معلوم ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ چاہیں گے کہ ان کا پرچہ 100 والا ہو جائے. اور ایک حدیث اگر وہ سن لیں گے تو ان کا من خود ہی کرے گا تو بھائی کاہے نہیں کرے. دلیل سنن نبی داؤد حدیث نمبر 666 کتاب الصلاح 666. اقیم الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تزروا فرجات للشیطان ومن وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. لوگوں صفیں سیدھی کر لو، بازو کو ملا لو، اپنے بھائی کے لیے نرم پڑ جاؤ. یہ بھائی کے لیے نرم پڑ جاؤ مطلب خوب زبردستی کرنے کا. ارے بھائی جہاں ہے آ بھیا، آ بھیا، نرم پڑ جاؤ. شیطان کے لیے جگہ خالی مت چھوڑو. اور سے سننے کا، شیطان کے لیے جگہ خالی مت چھوڑو. اب آگے کا جو مسئلہ ہے وہ بتانا مقصود. جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا، جو صف کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا. جھگڑا ختم ہو گیا. بھائی جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا، جو صف کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا. تو اب صاحب کو اگر حدیث معلوم ہوگی تب نہ وہ ملائیں گے، اور نہیں معلوم رہے گی تو کیسے ملائیں گے؟ تو زبردستی ملائیے گا. کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا کہ بازو والا ہاتھ پکڑ کے، ہاتھ سے اس کے پاؤں کو پکڑ کے گھسیٹ کے ملاتا. ارے بھائی اتنی سختی نہیں کرنے کا. کسی نے کہا اتنی سختی کرنے کا؟
صاحب کو حدیث سنائیے اپنے بھائی کو، بھائی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ نمبر کی حدیث ہے۔ بھائی ہم اور آپ بات کانوں تک پہنچا سکتے ہیں، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ ہم زبردستی کریں گے؟ محبت پیدا کریں گے، محبت۔ ابھی صرف محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب لوگ ایک ہو گئے اور ہم مسلمان پر اسی میں لگے ہوئے ہیں، اسی میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا رگڑا۔ ارے بھائی یہ سب وقت نہیں۔ اور کچھ مولوی لوگ بھی یہی کام کرتے، اپنے اسٹیج سے صرف جھگڑا کراؤ تاکہ کام چلتا رہے، روٹی سیکتے رہے، بریانی چلتی رہے۔ کچھ مولانا لوگ اس لیے حالی کیا کرتے ہیں، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی۔ یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کے ہمارے سلیقہ۔ تو کچھ مولانا لوگ یہی کام کر رہے ہیں، انہیں بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت پیدا کریں گے، بڑا فائدہ۔ ایک حدیث صحیح مسلم کتاب الاشربہ، حدیث نمبر 2021، کتاب نمبر 36۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آج کل دیکھیے فیشن بن گیا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا۔ جو بھی بائیں ہاتھ سے کھائے گا پیے گا، اس کے پیٹ میں جائے گا یا کسی اور کے پیٹ میں چلا جائے گا؟ بولیے، جہاں بھی ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں گے اور پیئیں گے تو کسی اور کا پیٹ بھر جائے گا، اپنا پیٹ خالی رہے گا۔ تو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا۔ لستطاع، میں طاقت نہیں رکھتا۔ ہاں کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے واقعی ان کا ہاتھ دایاں کٹا ہوا ہے، تو بائیں ہاتھ سے بیچارے کے ساتھ مجبوری ہے بھائی، یا پھر ایسا ہے کہ اس کو مار لگ گیا ہے اور یہ اس کے پلاسٹر بندھا ہوا اٹھ ہی نہیں سکتا، یہ تو مجبوری میں کیا کریں گے، اللہ معاف کریں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کا شوق یہ ہے، کیونکہ ویسٹرن کلچر ہے۔ کون سا کلچر ہے یہ؟ ویسٹرن کلچر ہے، اور ویسٹرن کلچر سے ہمیں اور آپ کو بڑی محبت ہوتی جا رہی ہے، اور محبت ہی میں بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا دائیں ہاتھ سے کھا، تو اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ استطاع، جا تو زندگی بھر کبھی طاقت ہی نہ رکھ۔ بد دعا، یعنی نبی کی سنت کی اہمیت اگر نہیں رہے گی تو بد دعا مل جائے گی۔ اس لیے کچھ بھائی چھوٹی چھوٹی سنت کے لیے مذاق اڑاتے ہیں، ارے یہ کیا انگلی ہلا رہے ہیں کیا، ارے کیا ہاتھ جھاڑ رہے ہیں، یہ کیا گھوڑے کی طرح دم ہلا رہے ہیں کیا؟ ارے بھائی گھوڑا اس طرح دم ہلاتا، اس طرح تھوڑا گھوڑا دم ہلاتا۔ اچھا گھوڑا کیسے دم ہلاتا ہے بھائی؟ اس طرح ہلاتا کہ اس طرح ہلاتا؟ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں، گھوڑا کیسے دم ہلاتا؟ اس طرح ہلاتا۔ تو نماز میں کبھی اس طرح ہلائے کیا؟ نماز میں ہلانا رہے گا تو اس طرح ہلائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو گھوڑے کی طرح مثال دینا، ایک مسلمان بھائی کا مذاق اڑانا، ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے نیچا سمجھنا، کہاں لکھا ہوا؟ بھائی آپ نے نہیں کرنا تو نہیں کرنا، جو کر رہا اس کو کرنے دیجئے، اس کے بعد دلیل ہے، اور آپ نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے۔ تو ایک دوسرے کو کالی بات دینا، کافر مشرک منافق، سدھار پیدا کر لیجئے ورنہ ہوا اکھڑ جائے گی۔ ویسے بھی ہمارے اور آپ کی اہمیت کیا رہے گی؟ کچھ نہیں بھائی، کھانے کو دنیا کے کئی ممالک ہیں، کون ہم کو گھاس ڈالتا؟ ایک جگہ سے ایک مسلمان کھڑا ہوا، کتنے کھڑے ہو گئے، اپنے اندر ہی زیادہ ہے۔ مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ جو درد ملا اپنوں سے ملا، غیروں سے شکایت کون کرے، جو درد ملا اپنوں سے ملا، غیروں سے شکایت کون کرے، جو زخم دیا پھولوں نے دیا، کانٹوں سے شکایت کون کرے۔ نہیں سمجھے؟ ارے مولوی صاحب اتنا ہارڈ بول دیے۔ جو زخم دیا پھولوں نے دیا، کانٹوں سے شکایت کون کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پھول مسلمان ہے، ایک دوسرے کے لیے پھول ہے، لیکن یہ حالت بن گئی ہے ہماری اور آپ کی، پھول ہی سے ہمارا ہاتھ جو ہے وہ تکلیف والا ہو گیا، یعنی پھول ایسا ہے جو تکلیف دے رہا ہے، تو اب کانٹا تو اور زیادہ تکلیف دے گا۔ تو جب اپنے والے ہی پھول بن بن کے تکلیف دے رہے ہیں تو کانٹا تو وہ چھوڑے گا نہیں، کانٹا کہاں سے چھوڑنے والا؟ اگر کانٹے کے سامنے ہم پر آپ اپنا ہاتھ لے جائیں گے تو کانٹا بولے گا جا رہے جا، تیرا ہاتھ اچھا ہے چھوڑ دیتا ہوں، اچھا تیرا ہاتھ اچھا ہے چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑے گا؟ کانٹا تو اور نہیں چھوڑے گا بھائی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ تو جب اپنے والے پھول بن کے نہیں چھوڑ رہے ہیں تو جو کانٹا ہے وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ تو جو درد ملا اپنوں سے ملا، غیروں سے شکایت کون کرے،
جو زخم دیا پھولوں نے دیا، کانٹوں سے شکایت کون کرے. اس لیے میرے بھائیوں، سدھار پیدا کرنا، پیار محبت پیدا کرنا بہت ضروری ہے. ابھی وقت کی پکار ہے اور اتحاد و اتفاق وقت کی للکار ہے. اگر ہم نے اور آپ نے سدھار پیدا نہیں کیا تو آپ کہیں کے بھی نہیں بچیں گے. علماء سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے اتحاد و اتفاق کا درس دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ملانے کا کام کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کرانے کا کام نہیں کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی صحابہ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا یہ مشرک، یہ کافر، اور ہٹا ایسے ویسے. پیار محبت. ابھی وقت آیا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو سدھار پیدا کرنا بہت ضروری ہے. ایک بات اور میں ایک حدیث سنا کر پھر میں آپ سے روک سکوں گا. ذرا لمبی حدیث ہے، وہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019. یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن. اے مہاجرین سن لو، 5 گناہ ایسے ہیں اگر وہ تمہارے اندر ہو تو اس کی سزا مل کے رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. نمبر 1، جہاں کھلا برائی ہونے لگے. سمندر کے کنارے کیا ہو رہا ہے، کچھ لاج میں کیا ہو رہا ہے، اور کچھ جگہوں پر کیا ہو رہا ہے. اور میں تو حیدرآباد میں ہوں، اگر یہ جملہ کہوں تو آپ لوگ سب مل کر مجھ کو پیٹیں گے. بولو، اگر یہ کہا جائے کہ جتنے شادی خانے ہیں سب کو بند کر دیا جائے تاکہ شادی کے خرچے بچ جائیں، بات غلط بولا یا صحیح بولا؟ تو شادی خانے والے آ کے مجھ کو پیٹیں گے، ارے کون سے مولوی کو بلا لیا، اور مسجد کے ذمہ داروں کو بھی بولیں گے ارے فنکشن ہال کو بند کرا رہے ہیں مولوی صاحب. ارے بھائی فنکشن ہال کیا چیز کا فنکشن بھائی؟ دینی کام کے لیے مسجد ہے بھائی، نکاح کے لیے بھی مسجد ہے، فنکشن ہال کی ضرورت کیا ہے؟ اب دیکھیں کوئی صاحب، میں بولا نا کہ پیٹیں گے آپ لوگ. فنکشن ہال کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہے؟ ہاں نوٹ کمانے کے لیے بہت سارے نوٹ آتے ہیں، اس میں شادی بیاہ میں زیادہ خرچ ہو رہا. اگر وہ نہیں ہوتے تو کچھ بچتا کہ نہیں بچتا؟ امت کا فائدہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سدھار پیدا کیجئے بھائی. مسجد میں آتے، پنکھا بھی ماشاءاللہ، اے سی بھی الحمدللہ، بیڑی سگریٹ کو یہاں نہیں پیتا، نکاح یہاں پڑھا ہے، چلو بھائی ختم. ہاں جائیے اپنے گھر جائیے، ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی پیدا کر دی اور ہم نے فنکشن ہال کھول کے اور چانس دے رہے ہیں. سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے پورے بھارت دیش میں فنکشن ہال اپنے حیدرآبادی میں. صحیح ہے نا؟ شاید اللہ. اب فنکشن والے کچھ بیٹھے ہوں گے کہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے. نہیں بھائی، ہم کو امت کا درد ہے، ہم آپ کے خلاف بالکل نہیں بول رہے. آپ کی نیت صحیح ہوگی بھائی، سنت کے حساب سے لوگ کریں، اللہ سب کی نیت کو صحیح فرما دے، آمین. لیکن سن لیجیے، جہاں کھلا برائی ہونے لگے وہاں کیا ہوگا؟ طاعون کی بیماری اور ایسی بیماری پھیل جائے گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. طاعون وہی پلک کی بیماری، چوہے والی بیماری، اور وہ بیماری جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. آج ایڈس کی بیماری آ گئی، نئی بیماری آ رہی ہے. تو یہ کھلا برائی کی سزا مل رہی ہے، اس لیے سدھار پیدا کرنا ضروری. نمبر 1. نمبر 2، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذَ بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. اور جہاں ناپ تول میں کمی ہونے لگے وہاں 3 سزا مل کے رہے گی. مارکیٹ میں چلے جائیے، آپ کچھ بھائی مارکیٹ والے بیٹھے ہوں گے، ارے مولوی صاحب ہمارے ماپ پر اور تول پر آپ کو شک ہے. ارے یہ کیا 1-1 کلو والے لوگ 2-2 طریقے کا رکھتے، 3-3 طریقے کا رکھتے اور چہرہ دیکھ کر چڑھاتے رہتے. تو جہاں ناپ تول میں کمی ہونے لگے وہاں کیا ہوگا؟ اللہ خذو بالسنین، بارش نہیں ہوگی. نمبر 2، وشدت المعونہ، نوکری ملے گی ہی نہیں. وجور السلطان علیہم، وہ ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دے گا. بہت ساری دعائیں ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، حالات بدلی نہیں ہو رہے ہیں. اس کا ایک ہی علاج ہے، جتنے لوگ ہیں مارکیٹ والے ناپ تول کو صحیح کر لیں، تب نوکری بھی ملے گی، ظالم بادشاہ سے اللہ چھٹکارا بھی دے دیں گے. اب کچھ علماء کی ٹیم بننی چاہیے، مارکیٹ میں جا کے بھیا ماپ صحیح کر لیجیے، ترازو صحیح کر لیجیے.
لوگ چھوڑیں گے, پیٹیں گے, سب لوگ مل کے پیٹیں گے. ہمارا ناپ اتنا اچھا ہے, ہمارا ماپ اتنا اچھا ہے, ہمارا ترازو خراب لگتا ہے کیا آپ کو؟ میں ہی نظر آتا ہوں کیا؟ اگر چاہتے ہیں کہ نوکری ملے, کتنے نوجوان ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی؟ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے, بولیے. بہت سارے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ لوگوں کے لیے راستے نکال دے. زور سے بولیے. نوجوانوں سے کہتا ہوں آمین. تو کیا کرنے کا؟ مارکیٹ میں جانے کا, سب کو بولنے کا پلیز ذرا ناپ تول صحیح کر لیجیے, ناپ تول صحیح کر لیجیے. تو اگر ناپ تول صحیح ہوگا تب 3 سوا جو اللہ نے رکھا وہ اللہ ہٹا دے گا. وہ کیا؟ بارش جو نہیں ہو رہی بارش ہو جائے گی, نمبر 2 نوکری ملے گی, نمبر 3 ظالم بادشاہ کو اللہ نے رکھا ہٹا دے گا. اس لیے وہاں سدھار کرنا ضروری ہے. روتے رہیے, سب کچھ کرتے رہیے, پارٹی پر پارٹی بنائیے, الحمدللہ سب کچھ صحیح ہے, لیکن سسٹم جو ہے حدیث کے حساب سے اس کو صحیح کرنا, بھائی نام تول صحیح ہو. نمبر 3 وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِّرُ قَطْرًا مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. لوگ اگر اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالیں گے تو اللہ آسمان سے قطرہ بھی نہیں اتاریں گے. ہاں, جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں. آپ کتنے لوگ ہیں زکات ہی نہیں نکالتے؟ بہت سارے مالداروں کو آپ جانتے ہو کہ جہاں ٹائم آیا زکات نکالنے کا, ایک دکان اور خرید لیے, ایک گاڑی اور خرید لیے, کسی کو قرضہ دے دیے, کہیں لگا دیے. زکات نہیں نکالیے گا تو قطرہ نہیں اوپر سے گرے گا پانی کا. وہ تو جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بارش اتارتا ہے. 3 چیز ہو گئی. 4تھی چیز وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. اور اگر لوگ اللہ کے قانون کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا, اور دشمن لوگ ان کے پورے سامان کو چھین لیں گے. اللہ کا قانون جہاں توڑا جائے گا, چاہے جیسے بھی توڑا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون جہاں بھی توڑے جائیں گے, چاہے جیسے بھی کوئی توڑ رہا ہو, تو اللہ تعالیٰ دشمن کو بھیجے گا اور دشمن لوگ ہم سے پوری چیز چھین کے لے جائیں گے. دکان بند ہو جائے گی, اللہ کا شکر ادا کیجئے. مکان بھی چھین لیا جائے گا, اللہ کا شکر ادا کیجئے, صحیح حالت میں چلنا ہے. اب آخری بات, بس اس حدیث کی بھی آخری بات جو ہے کیا ہے اس کے اندر, وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُم بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُم بَيْنَهُمْ. اور اگر ان کے امام, مسلمانوں کے امام اللہ کی کتاب کے حساب سے فیصلہ نہیں کریں گے, ادھر ادھر جائیں گے, جو اللہ نے اتارا ہے اس کے حساب سے نہیں چلیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا کے ان کو مار ڈالے گا. چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ ہم اور آپ صحیح قرآن و حدیث کو فالو نہیں کیے تو سپریم کورٹ میں کچھ مہیلا پہنچ گئی, کچھ خواتین پہنچ گئی, جھیلیے. لوگ بولتے ہیں, صحیح چیز بتاتے ہیں کہ بھائی سنت پر عمل کرو, تو ہم اور آپ مسلک میں بٹے ہوئے ہیں, جائیے لڑیے, کون منع کرے بھائی. لیکن پھر بھی مسلم پرسن اللہ کی حفاظت ہونی چاہیے, کیونکہ آج ایک راستہ کھلا, آگے بہت سارے راستے کھل سکتے ہیں, اس لیے آواز ایک ہونی چاہیے چاہے جو بھی ہو. بھائی قرآن اور حدیث کے معاملے میں کسی کی دخل اندازی ہم نہ کبھی برداشت کیے ہیں اور نہ قیامت کی صبح تک برداشت کریں گے, چاہے جو بھی ہو جائے, کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے. خود کا اگر قانون ہوتا تو برداشت کر لیتے, اور اللہ کو بہتر معلوم ہے کس انسان کے لیے کیسا قانون چلے گا اور کہاں کہاں کیسے رہے, اللہ کو بہتر معلوم ہے. تو اس کا قانون ہے, قرآن اس کا ہے, اس نے بنایا ہے. اگر ہم اور آپ فالو کرنے والے غلط عمل کرتے ہیں, جیسا طلاق 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 طلاق, کچھ مسلمان ایسے, رے بھائی کھلونا بنا لیا ہے, یہ تو اسلام کو رسوا کر رہا ہے. صحیح بات سیکھنا بھائی, طلاق دینے کا صحیح طریقہ سیکھ لے بھائی. اسلام نے پورا آپشن رکھا ہے, اور دے بھی دیا تو آپس میں مل لینا بھائی. ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جاتی ہے, حدیث موجود ہے صحیح مسلم کی. تو اگر حدیث موجود ہے تو ہم اور آپ مسائل پیدا کریں گے, تو جہاں جہاں مسئلہ پیدا ہوا ہے اللہ نے بھیج دیا, وہ چل رہا ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. سدھار کی سب ضرورت ہے, عمل کرنے والے بنیے, مسلکی چیز میں مت بٹیے, کتاب و سنت سے محبت کیجیے, اسی میں کامیابی ہے یہاں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں کتاب و سنت کی محبت پیدا کر دے. چند باتیں میں یا جند
أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا.